کسی نے باہر سے یہ سوال حضور کی خدمت میں بھیجا ہے. اس نے لکھا کہ ایک زیر تبلیغ دوست ہیں میرے عیسائی، تو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی اکثر جو آیتیں ہیں وہ بائبل کی آیتوں کی طرح ہے، الفاظ کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے ایک جیسی معلوم ہوتی ہے. تو اس نے اس سے شک کا اظہار کیا کہ اس سے لگتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے بائبل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے. اکثر عیسائی کے اعتراض کرتے ہیں، مگر بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھیں اور قرآن کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے. بائبل کا جو بیان ہے اس کی قرآن کریم نے درستی کی ہے اور اس کے لغوی واقعات کو چھوڑ دیا ہے، اور جو اصل واقعات ہیں صرف ان کا بیان کیا ہے اور باقیوں کی تشریح کر دی ہے. اس لیے بائبل کے متعلق یہ کہنا کہ قرآن اس سے نقل ہوا یہ بالکل جھوٹ ہے. بائبل تو خود محرف معدل ہے، اس میں جگہ جگہ تحریف ہوئی ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. بائبل سے زیادہ تو حدیث قابل اعتبار ہے. جتنی تحقیق راویوں کو متعلق حضرت امام بخاری وغیرہ نے کی ہے اس کا عشر اشیر بھی بائبل کی روایتوں کی تحقیق کا نہیں ملتا. اس لیے بائبل کے مقابلے پہ تو ہم حدیث رکھیں تو حدیث بھی روایت کے لحاظ سے اس سے افضل ثابت ہوگی. یہ پرانے زمانے کے کسی راجا سے متعلق ہے کہ ان کا ایک دفعہ یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بتاؤں، کہ بلکہ یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے کوئی نئی بات سنا سکے تو میں اسے 2 لاکھ روپے دوں گا، کوئی نئی بات. تو یہ بات سن کے، اعلان سن کے بہت سے پنڈت اور عالم علماء آئے ہیں اور ان کو سنانا شروع کیا. انہوں نے جو بھی بات سنے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے. تو لوگ تنگ آ گئے، تھک گئے. تو آخر میں ایک چالاک لڑکا آیا، اس نے کہا اب میں جاتا ہوں، میرے پاس کافی ساری نئی باتیں ہیں جو راجا صاحب کو پتہ نہیں. تو گیا اور اس نے بتایا کہ راجا صاحب آپ کے والد صاحب نے میرے والد صاحب سے 4 لاکھ روپے لیے تھے، آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی بات ہے جو آپ کو پتہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ روپے لے لو اور نہیں بتانا. اور مجھے سننے کی ضرورت نہیں. اچھا، 2 آپ نے وہ سنا ہوا ہے، ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ایک جاٹ بیٹھا ہوا تھا. جاٹ نے وکیل سے کہا کہ چلو وقت گزارنے کے لیے سفر میں پہیلیاں ڈالتے ہیں، اگر میں پہیلی نہ بوجھ سکوں تو میں 10 روپے آپ کو دوں گا، اگر آپ نہ بوجھ سکیں تو آپ 50 روپے مجھے دینا. وہ کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے پہیلی ڈالی. ایک جانور ہے جب وہ اڑتا ہے اس کے دونوں پاؤں پر بن جاتے ہیں اور پیچھے سے دم نکل آتی ہے. جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو وہ پر پھر ٹانگیں بن جاتی ہیں اور وہ زمین پہ ہو جاتا ہے، دم غائب ہو جاتی ہے. تو وکیل نے بہت سوچا، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، یہ لو 50 روپے لے لو. تو اس نے 50 روپے لے لیے. اس نے کہا اب تم بتاؤ کیا ہے یہ. اس نے کہا یہ 10 روپے اپنے گاؤں سے لے لیں. مجھے بھی نہیں پتا. حضور